آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ سوالات کا سلسلہ تو ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد والا سیگمنٹ بھی سوالات کا ہی ہوگا، لیکن آج کا پہلا سوال ہے جو ہمیں بھیجا ہے جنید نے مری سے، اور جنید کہتے ہیں کہ شوہر نے طلاق کے پیپرز اپنی بیوی کو بھیجے لیکن زوجہ کو نہیں ملے، کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ طلاق بالکل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بہترین یہ حل ہے کہ یہ چاہیں کسی مفتی صاحب کے پاس اس کو لے کر جائیں، طلاق کے مسائل اس طرح نہ پوچھا کریں۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، اگر اس نے طلاق دے دی ہے، چاہے بیوی نے سنی یا نہیں سنی، مجھ پہ ناراض مت ہو، میں نے کچھ نہیں میں آپ کے ناراض نہیں ہو رہا، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، میرا سوال ہے۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شوہر نے طلاق کے پیپرز اپنی بیوی کو بھجوائے لیکن انہیں نہیں ملے، کوئی بات تو نہیں، کیا طلاق ہو گئی؟ بالکل ظاہری بات، اس نے اپنی بیوی کے لیے طلاق بھیجی ہوگی، کسی اور کی بیوی کے لیے تو نہیں بھیجی نا۔ اس کے مقصد، اس کا مطلب اپنی ہی بیوی کو طلاق دینا مقصود ہے۔ اب یہ فارمیلٹی اس نے پوری کی ہے کہ کاغذات اس تک پہنچائے، اس تک کاغذ نہیں پہنچائے۔ اگر اس نے اس کو 3 دفعہ گواہان کی موجودگی میں نہ کہا ہو تو کیا اس کے باوجود میں اسی لیے عرض کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ طلاق کے لیے آپ کسی دارالفتہ میں رابطہ کریں، کیونکہ اس میں ساری بات اس نے نہیں بیان کی، صحیح ہے، نہ ہی بیوی نے ساری بات بیان کی۔ مفتیان کرام دونوں کو بلاتے ہیں، حلف لیتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں، پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ اچھا، اسلامی اعتبار سے کسی کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ اسلامی اعتبار سے بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ ایک عرابیوں کا گروہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے جو ہے نا اونٹ سے دوسرے اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ حضور نے پوچھا بیماری کبھی اڑ کر نہیں لگتی، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے صحت مندوں میں پھینکا، حضور نے فرمایا تو پھر بتاؤ پہلے کو خارش کس سے لگی؟ انہوں نے کہا اللہ نے لگائی، فرمایا تو پھر باقیوں کو بھی اللہ ہی نے لگائی۔ اچھا جی، ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ کمنگ بیک، یہ بتائیے ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ توبۃ الندامت، ایک بزرگ کا فرمان ہے، حضور نے حدیث مبارکہ ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے۔ اگر آپ نے توبہ کی اور آپ کو ندامت ہو رہی ہے گناہ پر، اور آپ آئندہ گناہوں کی طرف بڑھ نہیں رہے اس رغبت کے ساتھ جیسے بڑھتے تھے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ توبہ قبول ہو۔ اچھا جی، روزینہ نے فیصل آباد سے سوال بھیجا کہ جہیز ملنے کے بعد بیٹی کا وراثت میں حق ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹی کا وراثت میں حق باقی رہتا ہے۔ اوکے جی، اگر کوئی فواد نے لاہور سے بھیجا، اگر کوئی توبہ کرے تو کمایا ہوا حرام مال بھی پاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کو ظاہری بات ہے جو حرام مال کمایا ہوا ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ ایسی کوئی حدیث یا ایسا نہیں ملتا ہمیں قول کہ جی حرام پاک ہو جائے گا۔ گناہ البتہ ضرور معاف ہو جائیں گے، لیکن حرام مال حرام ہی رہے گا، وہ الگ کرنا، اور ظاہر ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہ بتائیے لڑکیوں کے جہیز کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ ظاہری بات ہے اگر وہ جب تک سال گزر گیا اور وہ ابھی تک نہیں ان کے حوالے کیا تو زکوٰۃ تو بنتی ہے، اس پر والدین کو ادا کرنی پڑے گی، فرض ہے۔ اچھا جی، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر لوگ اس میں ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر دھواں، غبار یا پرفیوم کی خوشبو حلق یا دماغ میں چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہی ہے کہ اتنا یہاں پر دھواں ہے، اگر ایسے اس سے روزہ ٹوٹنے لگ جائے تو ہو گیا۔ اچھا، میں نے جان بوجھ کے کیا، اس کا جواب تو مجھے پتا ہے، جان بوجھ کے میں نے سوال کیا کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسلام کو بہت زیادہ کلوز کر دیا کہیں۔ اسلام بڑی وسعت کا مذہب ہے، آپ دیکھیے، بلکہ سب سے زیادہ وسعت کا مذہب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جواب کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پولوشن سے پاک معاشرہ تو آپ کر نہیں سکتے، تو آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور اگر وہ جا رہا ہے، خوشبو لگانا تو آپ کو پتا ہے ہائیجین میں سے ہے، نظافت و نصف الایمان حضور نے فرمایا۔ اچھا چھوٹے، اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ تھینک یو سیما، بہت بہت شکریہ، سیما نے پنڈی سے بھیجا ہے۔ چھوٹے قرآن پاک کو بطور تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ اس کو تعویذ بنا کر کے گلے میں ڈالا جائے، پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے آپ اس میں پاک ناپاک، باتھ روم ادھر ادھر جانا بہت سخت بے ادبی ہے بلکہ۔ اوکے، زارا سکھر سے پوچھتی ہیں میت کے ذمے کافی نمازیں باقی ہوں تو اس کی ادائیگی کی صورت بتا دیں۔ اس کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ کوئی اس کو ادا نہیں کر سکتا، کوئی اگر اس کی فدیہ ادا کرنا چاہے اس کے لیے علماء کرام کا لیکن 2 رائے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، اس کو رہنے دیں، تو اس کے لیے ثواب جاریہ اور ایصال ثواب والے کام کرتے ہیں۔ اچھا، عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ 5 دن ہے، عید الفطر کا روزہ، پہلی شوال کا روزہ، اور 4 عید الاضحیٰ کے روزے، 10، 11، 12، 13، یہ جو ہے روزے نہیں رکھنے چاہیے، منع ہے، حرام ہے ان 4 دنوں سامنے دیکھ کے بولیں، ہاں حرام۔ 5 دنوں میں یہ روزے، 5 روزے رکھنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یکم شوال کا روزہ،
10 محرم کا 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 روزے یہ اور ایک یہ حرام ہے، یہ نہیں رکھ سکتے۔ ڈراؤنے خوابوں سے نجات کا وظیفہ بتا دیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے 3 مرتبہ اور استغفر اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کے سو جایا کریں، ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ مظہر لاڑکانہ سے کہتے ہیں کہ میرج، 2 سوال ہیں ان کے، میرج اینیورسری منانا جائز ہے؟ اس میں خوشی منانا، اپنی کسی خوشی کے اوپر منانا جائز ہے، کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی اور حرام کام کی آمیزش نہ ہو۔ اور اچھا وہ دوسرا سوال میں تھوڑے سے ذرا دیر میں کر رہا ہوں، دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ میں 2 مرتبہ اپنی میرج اینیورسری بھول چکا ہوں اور اس کے بعد مجھے جس سے گزرنا پڑا ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، تو مولانا صاحب کیا آپ میری بیگم سے کہہ دیں کہ وہ بھول چوک معاف کر دیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تبھی میرج اینیورسری کرنا ہے، یہ دو محبت کا سودا ہے جی، میاں بیوی کا، تو ایک پھول پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ اور دیکھیں وہ بھی بات یاد رکھیں کہ وہ بھی پیاری میں کرتی ہیں، پیاری میں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی کوئی بات ہو۔ اچھا جی، لاہور اس کے مضافات میں اب اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے چلیں لاہور اور اس کے مضافات میں جہاں اذان مغرب ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔